نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو یہ بسنت والا جو معاملہ ہے نا جی، یہ تو سیدھے سیدھے قتل کے فتوے ہیں جی. اس میں پہلی تو بات یہ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے کئی سال پہلے کہ یہ بسنت جو ہے نا یہ اس کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ لوگ مرے تھے. ایک بندہ بھی مر جائے نا تو وہ پوری انسانیت کی موت ہے. سورۃ المائدہ میں آیا نا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں. اور جس نے ایک جان کی جان بچائی ایک انسان کی، مسلمان نہیں سر، انسان، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اور یہ ہوگا، تو ٹھیک ہے، یہ لکھ کے دیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی مرا تو قصاص پھر اس منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں تونگڑا آیا. ٹھیک ہے، وہ ٹنگنے کے لیے تیار ہو جائے پھر، اور دیت بھی تیار ہو پھر. اور دیت سر یہ دے بھی نہیں سکتے ہیں، 100 اونٹ دیت ہے اسلام میں. سنن ابی داؤد کھول کے. اور اکنامک ایکٹیویٹیز اس طریقے سے آپ نے جنریٹ کروانی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی ہم ہیروئن کی اسمگلنگ شروع کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں کو، ان کے لوگوں کو نشئی بناتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں گی. یعنی آپ حرام طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ لوگوں کی لائف سٹیک پہ لگائی جائے، جبکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس ڈور کی وجہ سے یعنی مر گئے ہیں، اور پھر اوپر لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جی آپ جو ہے وہ جناب موٹر سائیکل پہ وہ یہ لگا کے بیٹھ جائیں، اور اس طرح خود انہوں نے گاڑیوں میں گھومنا ہوتا ہے اور غریب لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو ہم تو اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں جی. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے جو چند وزراء جو اسی حکومت پہ خودکش حملے کر رہے ہیں نا، جس طرح کبھی وہ یعنی وہ شراب والے ایشو پہ خودکش حملہ ہوا جو انہوں نے بل نہیں پیش کرنے دیا، انہوں نے کر دیا ہے بسنت والا. میرے بھائی ترمذی میں حدیث ہے، ایک مسلمان کا قتل اس سے بڑھ کر گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کو نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. ذمہ کافر کو، مسلمان نہیں سر، دے گا سوائے 2 گناہوں کے. نمبر 1 شرک، اور نمبر 2 قتل ناحق. اور وہ بھی ادھر بھی ذکر ہے کہ جس نے کسی ذمہ کافر کو ناحق قتل کیا. اور مسلمان کا تو چھوڑ ہی دینا سر، وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، چلو ہو گیا نا، وہ تو بہت بڑا جرم ہے. ذمہ کافر کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث کے 40 سال کی مسافت سے خوشبو آئی، خوشبو بھی نہیں سنے گا. اور ابو داؤد میں کہ شرک اور قتل. لہذا وہ جو آیت ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ کون سا گناہ ہے جس کے اوپر وہ گرفت کر سکتا ہے؟ وہ قتل ناحق ہے. سر احترام جان اور احترام مال یہ 2 ہی چیزیں ہیں، معاشرے میں ہوں گی تو ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا جو آخری خطبہ ہے بخاری مسلم میں، جو یوم النحر کا خطبہ ہے، جس میں آپ پوچھتے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے، ہم اس لیے خاموش ہوئے کہ ہو سکتا ہے حضور نام بدل دیں، ہم خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے، خاموش. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، مینا کے اندر یہ خطبہ ہوا تھا. پھر آپ نے فرمایا کیا یہ جو ہے ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ وہ 4 مہینوں میں سے ذوالحجہ بھی ایک ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے. صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم. سب نے کہا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں کہ آپ ان کی حرمت پامال نہیں کر سکتے، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے. یہ کیوں آپ نے کمپیئر کرایا؟ عموماً لوگ جگہوں کو، مہینوں کو زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد والے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں. تو آپ فرمایا کہ مکے کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے کا تو نہیں سوچ سکتا، لیکن مسلمانوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کسی مسلمان کی عزت لوٹنے کے لیے آمادہ ہو جائے، کسی کا مال چوری کرنے کے لیے اس کو ہلکا لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کمپیئر کروایا کہ جس طرح یہ چیزیں نا یہ بھی ہیں. تو احترام جان اور احترام مال، اور اس کو انشور کرے گی ہمیشہ جوڈیشری کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کو ڈیو سزا ملنی چاہیے، اور جس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو سر آپ اپنے لیے مصیبتیں نہ کھڑی کریں. ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مقتول قیامت والے دن نا، جس کو قتل کیا گیا ہوگا دنیا میں، وہ اپنے قاتل کو نا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نا گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا اللہ اس سے آج مجھے بدلہ لے کے دے کہ اس نے مجھ سے زندگی کو چھینی تھی.
ٹھیک ہے, اور نسائی کے آگے ساتھ اعانت نہ کرے, مدد نہ کرے. تو یہ تو اعانت کر رہے ہیں نا عوام کے ساتھ, ان کی مدد کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گلے کاٹو بسنت منا کے, یہ والی گلاس والی ڈور یوز کرو, کہتے ہیں دوسری ڈور کے یوز کر کے اس نے چلانا ہے. ابھی ہم وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا جو اس کے دوسرے پہلو ہیں کہ وہ ایک ہندو گستاخ تھا حقیقت رائے, ٹھیک ہے, کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کروں, ادروائز وہ ایک فیکٹر اس کا علیحدہ سے ہے جس کا دن بسنت کی شکل میں منایا جاتا ہے. وہ دن ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس پر لوگوں کی لائف سٹیک پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. حقوق العباد میں سے ایک تو وہ حدیث ہے نا مسند احمد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے, اور جامع ترمذی ابو داؤد مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو یہ تو لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں. تو میں تو پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے, ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے, وہ اگر اجازت دیں گے تو پھر ہم بسنت کر لیں گے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, بہاریں لوٹ آئیں, بہاریں کیا ہے جو کچھ وہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ پھر یہ لکھ کے دے دیں کہ جو بندے بھی مریں گے نا ان کے بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے, جتنے بندے مریں اتنے وزیر ٹانگے جائیں گے ان کے بدلے میں. تو ٹھیک ہے, منظور کریں تو کوئی پیار ہوگا. تو دوسروں کے بچے مرتے ہوئے ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا, اپنے بچوں کے بارے میں بھی کوئی غور کرے نا کہ اس طریقے سے ہو کسی کا, تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے ہاں یہ پسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اتنے لوگ مر چکے ہیں, پھر سپریم کورٹ کا کی طرح سے بندی لگ چکی ہوئی ہے. یہ نہیں کسی کو یہ آپ سمجھ لیں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے, بلکہ یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنا زیادہ ریونج ہے لوگوں میں. یہ تو صرف چند لبرلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جن لوگوں نے باہر سے ٹکٹ کٹا کے یہاں پتنگ اڑانے کے لیے آنا ہے گاڑیوں میں, اور ان میں سے بھی کئی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو عوام الناس نیچے رگڑی جا رہی ہوگی نا. اور پھر یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا, ڈور پھر جاتی ہے, آپ قاتل بھی نہیں اس کا ڈھونڈ سکتے. ایسی صورت میں تو حکمران وقت کو ہی پھر تخت دار پہ لٹکانا چاہیے نا. حتیٰ کہ مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی, اور ان کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا, اس لیے کہ کوڑوں کی سزا جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے مخصوص نہیں فرمائی تھی, ہم نے اجتہاداً رکھی تھی. اس سزا کے تحت شرابی کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی تھی سیدنا عمر کے دور میں حضرت علی کے مشورے سے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو بخاری مسلم میں آتے تھے, پھر چونکہ رومن اور پرشین امپائر جب فتح ہوئی تو مسلمانوں کا رزق کھل گیا, تو پھر عیاشی میں پڑ گئے, شراب نوشی زیادہ ہوگی حضرت عمر کے دور میں, تو انہوں نے پھر حضرت علی سے مشورہ کیا تو یہ 80 کوڑے رکھے. حضرت علی کہہ رہے ہیں چونکہ 80 کوڑے ہم نے اجتہاداً رکھے ہیں, اور ان کوڑوں کے دوران اگر یہ بندہ مر جائے, شرابی مر جائے, تو میں اس کی دیت دوں گا, کیونکہ یہ سزا ہم نے خود رکھی ہوئی ہے. کون علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اسلام نے اس کی سزا وہ نہیں رکھی تھی, ہم نے اس کو تعزیراً بڑھایا ہے, تو ہم دیت دیں گے. تو سر جو یہ بسنت کی اجازت دے رہے ہیں ان کی دیت تو بدرجہ اولا بنے گی, کیونکہ یہ تو کام ہی غلط کروا رہے ہیں, تو قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں. تو فوراً سے پہلے جناب ریاست مدینہ والی بات کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آپ فوراً سے پہلے اس معاملے میں رجوع کریں. ابھی پرائم منسٹر سے تو محل منظوری نہیں ہوئی, امید ہے کہ جتنا شور مچا ہے کہ منظوری نہیں ہوگی, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.